اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع اس عشرے کا دعا اور مناجات ہے اور مسلسل اسی مناسبت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کی روایات سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا میں ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کیا چھوٹی دعا اور چھوٹی نعمت کا سوال ہم اپنے پروردگار سے کر سکتے ہیں، کیا بڑی نعمت کا سوال اللہ سے کر سکتے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کہ اللہ سے چھوٹی اور بڑی نعمت کا جب سوال کریں تو صرف دنیاوی حاجت مراد ہو یا اخروی حاجت طلب کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب دعا کریں تو ایسی دعا کریں کہ گویا اپنی سب کچھ تدبیر الہی کے حوالے کر دیں، اور اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کی دعا کے کلمات کہ جو آپ نے دعائے عرفہ میں کہے ہیں یا امام علی علیہ السلام کی دعا آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ آج انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ خداوند عالم سے ذات خدا کو طلب کرنا۔ دعا میں سب سے زیادہ مزہ، لطف اور دعا کی جلالت یہ ہے کہ انسان دعا میں اللہ سے نہ دنیا طلب کرے اور نہ آخرت طلب کرے، بلکہ وہ خدا سے اس کے وجہ کریم کا مطالبہ کرے، اس کی مرضی، اللہ سے ملاقات، اس سے قربت، اس تک اپنی رسائی، اس کی محبت اور اس سے انسیت، یہاں تک کہ اللہ تک پہنچنے کی تشویق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اور امام سجاد سیف سجاد کی کچھ دعاؤں کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دعا میں ملک الموت کے خداوند عالم کے امر سے ان کی روح پاک قبض کرنے سے پہلے اس کی جانب سے ایسے رزق کا مطالبہ کیا، ایسا سوال کیا کہ جس سے ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، ان کا نفس خوش ہو جائے۔ آپ نے دعا میں اس طریقے سے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تیری طرف سے بشارت ہونی چاہیے، تیرے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اس سے میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میرا نفس خوش ہو گیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا چہرہ باغ باغ ہو گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا اور اس سے میرا پورا جسم خوش ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اسی طریقے سے دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ من کا اطلب الوصول الیک، یعنی تجھ ہی سے تجھ تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد امیر المومنین علیہ السلام دعائے صباح میں فرماتے ہیں انت غایت مطلوبی و منایا، اور تو ہی میرا آخری مطلوب ہے اور دنیا اور آخرت میں میری امید ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارا موضوع مناجات بھی ہے، لہذا امام زین العابدین اسلام کی مناجات میں سے یہ دعا ہے کہ الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا ومن ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا، یعنی اے میرے اللہ، وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے علاوہ کا خواہش مند ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون شخص ہے کہ جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے روگردانی کرے۔ امام زین العابدین اسلام 15ویں مناجات میں فرماتے ہیں کہ الہی، دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی فاسلک بنا سبل الوصول الیک وسیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک، یعنی اے میرے اللہ، ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں پر چلا دے اور ہم کو تیری طرف پہنچنے والے قریب ترین راستے سے لے چل، ہمارے اوپر دور کو قریب کر دے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی بہت ساری دعا اور مناجات ہیں
کہ جو اسی مناسبت سے ہیں، خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ مسلسل شب جمعہ میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں دعائے کمیل میں، وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالدَّوَامَ فِي الِاتصَّالِ بِخِدْمَتِكَ وَادْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ وَاجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی بناتا ہوں، اور تو مجھ کو خوف و خشیت میں، ڈر میں کوشش کی توفیق عطا کر، اور میری خدمت کے لگاتار انجام دینے کی، اور تیری بارگاہ میں خلوص رکھنے والوں کا سا قرب حاصل ہو۔ دیکھیں دعائے کمیل کے ایک ایک جملے کتنے بہترین ہیں، اور تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ جمع ہو جاؤں، یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو، ان کی مناجات کو مد نظر رکھیں اور اس طریقے سے دعا کریں۔ دنیاوی حاجات طلب کرنا منع نہیں ہے، دنیاوی حاجات طلب کریں، اللہ سے مانگیں، چھوٹی اور بڑی نعمتوں کا سوال کریں، لیکن ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ معصومین علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا کی تو کس انداز میں دعا کی۔ پروردگار ہمیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرح دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔